ایجپٹ دنیا کی پہلی اور سپر پاور فرعون کی سٹی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی کلیئرلی بتا دیا تھا کہ تم مسلمان ایک دن ضرور ایجپٹ کو فتح کرو گے، لیکن یاد رکھنا جب تم ایجپٹ کو فتح کرو تو وہاں کے عام لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اور ایگزیکٹ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی لیڈرشپ کے اندر رومن اور برجن امپائر کو ہرا کر ان سے یہ سب علاقے فتح کر لیے، لیکن جیسے ہی یہ علاقے فتح کیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ ان علاقوں میں ایک بہت بڑی بیماری، طاعون کی بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں کمی تو ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے جنرل تھے وہ بھی اس بیماری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اور اب خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان علاقوں پر نئے جنرل منتخب کیے، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک نیا آرمی چیف کا انتخاب کیا کہ جن کا نام تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے آرمی چیف بننے کے ساتھ ہی ساتھ یہ بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور جب اس کی خبر مدینہ کے اندر خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ حالات کو دیکھنے کے لیے خود ان علاقوں کی طرف نکل پڑے۔ اور خلیفہ عمر بن خطاب جب سیریا کے مقام پر پہنچے تو آپ کی ملاقات نئے آرمی چیف کے ساتھ ہوئی کہ جن کا نام تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک زبردست پلان رکھا، اور وہ یہ تھا کہ اب ہمیں رکنا نہیں چاہیے بلکہ ایک نئی دنیا کی جانب جانا چاہیے، ایجپٹ۔ لیکن ویٹ، ایجپٹ ہی کیوں؟ مسلمان رومن امپائر کی کیپٹل کی طرف ہی تو جا سکتے تھے، اس لیے کہ ایجپٹ کوئی معمولی علاقہ نہیں تھا بلکہ دنیا کے رچ علاقوں میں سے تھا، اور اس کی طاقت کو قرآن کے اندر بھی کئی بار ایکسپلین کیا گیا ہے۔ لیکن آخر ایجپٹ اتنا پاورفل بنا کیسے؟ آج سے 5000 سال پہلے دنیا کے حالات کچھ ایسے تھے کہ اس وقت صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ تھی، اور وہ تھا پانی۔ یعنی دنیا میں اس وقت جس کے پاس سب سے زیادہ پانی ہوتا تھا، گویا کہ اس کا پوری دنیا پر راج ہوا کرتا تھا۔